مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی. آئیے خاندیش بلیٹن مالیگاؤں، ناسک، دھولیا، نندربار اور جلگاؤں ضلع کی کچھ خاص بڑی اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں. سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو، آپ کی خواہش ہے کہ ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں آپ کو دیکھنے اور سننے کو ملیں، تو پھر اس چینل سے جڑ جائیے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ویڈیو کے نیچے لال کلر میں ایک جگہ سبسکرائب لکھا ہوگا، اسے ٹچ کر دیں، وہ سفید ہو جائے گا. رائٹ سائیڈ میں گھنٹی بن کر آئے گی، بیل، اس کو بھی ٹچ کر دیں. بیل کے ٹچ کرنے کے بعد 3 آپشن آئے گے، جس میں پہلا آپشن رہے گا ALL آل کا، اسے بھی ٹچ کر دیں. یہ تینوں کام کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ چینل کے ساتھ جڑ جائیں گے، ہماری ہر خبر، ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کرے گی. اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے، اور آپ اگر چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو بے باک انداز میں کام کر رہے ہیں، ظلم اور ظالموں کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو باقی رکھنا اور مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پلیز، ایک پوری ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس لیے آپ چینل کی مالی مدد، فائنینشیل ہیلپ ضرور کریں. اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور آپ اگر آن لائن پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361. اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، اپنی طاقت کے اعتبار سے آپ چینل کی مالی مدد ضرور کیجئے. جی ہاں ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ 3 روز سے میں سفر میں تھا. 14 تاریخ کو ناسک میں پروگرام تھا، 15 تاریخ کو صبح واپی ولساڑ میں تھا، رات میں کڑودرا سورت میں تھا. آج میں چوتھے دن اپنے اسٹوڈیو میں حاضر ہوا ہوں، اس لیے آج خاندیش بلیٹن بول رہا ہوں. ناظرین، اس وقت مالیگاؤں سے پہلی بڑی خبر ہمارے رپورٹر مولانا قاری عارف فلاحی صاحب نے بھیجی ہے کہ مالیگاؤں میں اکبری مسجد مہوی نگر میں طلبہ و طالبات کے اضافے کے باعث کی جگہ مدرسہ ریاض الجنہ للبنات جو مدرسہ ہے اس کا افتتاح عمل میں آیا، لیکن طلبہ و طالبات کا اضافہ جب دیکھنے میں آیا، جگہ کافی تنگ تھی، جس کے لیے ذمہ داران مسجد بڑے فکر مند تھے. اسی کے پیش نظر اکبری مسجد سے لگ کر مدرسہ ریاض الجنہ کی ذاتی جگہ خریدی گئی تھی، جس کی کل قیمت 14 لاکھ روپے تھی. الحمدللہ اس رقم کی ادائیگی کے لیے 16 دسمبر بروز بدھ کو قریش جماعت خانہ میں تعاون کا پروگرام رکھا گیا تھا، جو بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوا تھا، اور اب تک 10 لاکھ روپیہ دیا جا چکا ہے. مزید 4 لاکھ روپے کا بقایا ہے، جس کے لیے اب ذمہ داران کوشش کر رہے ہیں، اور ایک میٹنگ کی گئی ہے اور معاونین سے درخواست کی جا رہی ہے، اہل خیر حضرات سے درخواست کی جا رہی ہے کہ وہ فوراً اس معاملے کو لے کر اللہ نے جو بھی طاقت دی ہے وہ مدرسہ ریاض الجنہ للبنات کا تعاون کرے. ناظرین، مالیگاؤں سے دوسری بڑی خبر آئی ہے. جی ہاں، عوامی پارٹی کے ادھیکش صدر رضوان بھائی بیٹری والا نے 14 تاریخ کو جب میں ناسک کے لیے جا رہا تھا، مالیگاؤں سے گزرا تو اس وقت مجھ سے بات بھی کی، اور پھر 15 تاریخ کو زبردست انداز میں 12 بجے سون گاؤں پھاٹا باقاعدہ عوامی پارٹی کے صدر رضوان بھائی بیٹری والا اور بڑی تعداد میں ان کے قائر کرتا، پارٹی کے ذمہ داران اور عوام نے بھی اس میں حصہ لیا اور ایک زوردار آندولن کیا. جی ہاں، رضوان بھائی بیٹری والا کا کہنا ہے کہ سون گاؤں پھاٹے سے لے کر یہ جو دونوں طرف بڑی بڑی بستیاں بسی ہے، یہاں کے لوگ حادثات کا، ایکسیڈنٹ کا شکار ہو رہے ہیں اور سینکڑوں اموات کے واقعات ہو رہے ہیں، لیکن کسی بھی طریقے سے نیشنل ہائی وے مینجمنٹ کی جانب سے باقاعدہ بائی پاس کا راستہ یا برج یا پل
کوئی انتظام نہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کی جانیں بڑی تعداد میں جا رہی ہے۔ اسی کو لے کر عوامی پارٹی کے صدر رضوان بھائی بیٹری والا اور کارکرتاؤں نے زوردار آندولن کیا اور ان تمام لوگوں نے سومانی کمپنی کے کنسلٹنٹ انل شولے اور گھوڑسے صاحب، مینٹیننس ڈپارٹمنٹ، ان کو نویدن دیا۔ اس وقت رضوان بھائی سٹی پولیس اسٹیشن، پی آئی اور سوما کمپنی کے ذمہ داروں کے ساتھ منماڑ چوپھلی سے 40 گاؤں پھاٹا تک کا باقاعدہ پیدل دورہ بھی کیا، اور رضوان بھائی نے بتایا کہ کس طریقے سے یہ ہائی وے آتنکوادی ہائی وے ثابت ہو رہا ہے اور بے قصور لوگوں کی جانیں جا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ رضوان بھائی کی اس تحریک کو مالیگاؤں میں کافی سراہا جا رہا ہے اور اپیل کی جا رہی ہے کہ اس مدے پر رضوان بھائی کا لوگ اپنی اپنی پارٹیوں کو الگ رکھتے ہوئے لوگوں کی جانوں کی حفاظت کو لے کر ساتھ دیں۔ ناظرین، تیسری بڑی خبر مالیگاؤں شہر سے یہ بھی آ رہی ہے کہ الحمدللہ 16 فروری 2021 منگل کو دوپہر 12 بجے کے قریب مالیگاؤں شہر میں آگرہ روڈ پر نیشنل کمپاؤنڈ میں ایک اجتماعی نکاح کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں 90 جوڑوں پر مشتمل اجتماعی نکاح ہوا۔ اس کی صدارت حافظ وائز شیریں بیاں قاری احمد علی فلاحی صاحب نے گجرات نے انجام دی۔ اس موقع پر قاری صاحب نے نکاح کے مقاصد پر زبردست انداز میں بات کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کا خوف اور ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرو، اللہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں بنائے گا۔ نمازوں کی پابندی کا، دعاؤں کا اہتمام کرو اور اپنی بیویوں کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ اجتماعی نکاح کے ذریعے سماج کو اس معنی ہمیں یہ پاکیزہ بناتا ہے کہ غریب مستحق بچیاں بے نکاح نہ رہ جائے۔ اخیر میں اجتماعی نکاح پروگرام کمیٹی کو مبارکباد دیتے ہوئے خاص طور پر مولانا عبدالباری قاسمی، عبدالرشید صاحب شیخانی، مولانا عثمان گجرات اور حافظ رضوان طلحہ کے لیے بھی دعائیں مغفرت کی گئی۔ اس سے پہلے مفتی محمد حسنین نعمانی صاحب نے مجلس کی مناسبت سے گفتگو کرتے ہوئے دو ٹوک لفظوں میں کہا کہ ہمارے شادی شدہ نوجوان اپنے گھروں میں وقت دے اور موبائل کی لعنت سے اپنے آپ کو بچائیں اور نقد مہر رقم ادا کرے۔ بعد میں دعوت کا حق، نکاح کو آسان بنائیں اور زنا خود بخود مشکل ہو جائے گا۔ تفصیلی گفتگو مفتی صاحب نے فرمائی۔ ناظرین، مالیگاؤں کی چوتھی بڑی خبر میں اسے کہوں یا اپیل میں اسے کہوں کہ ایک اچھی خبر بھی اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ مالیگاؤں ویسے بھی مسجدوں اور میناروں کا شہر کہا جاتا ہے، مانا جاتا ہے۔ الحمدللہ بڑی آبادی ہے اہل ایمان کی، اللہ کے گھروں کی آبادی بھی بہت بڑی ہے وہاں پر۔ اس وقت خبر آ رہی ہے کہ الحمدللہ مسجد و مدرسہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کا تعمیری کام آخری مرحلے میں جاری ہے۔ پلاسٹر، ٹائل، کلر، میناروں اور گنبد کا کام باقی ہے۔ الحمدللہ ہر ہفتے کاؤنٹر بھی لگایا جا رہا ہے اور لوگ تعاون بھی کر رہے ہیں اور نوجوان بھی کافی محنتیں کر رہے ہیں۔ اب اس تعلق سے یہ بھی اپیل کر رہا ہوں کہ جو حضرات اللہ کے اس گھر کا تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ وہاں کے امام محترم مولانا محمد عارف فلاحی سے رابطہ کریں یا پھر حاجی عارف سیٹھ صاحب جو ذمہ دار مسجد کے، ان سے مالدہ شیوار جو ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور اللہ کے اس گھر میں تعاون کر سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین بات کرتے ہیں ناسک شہر اور ناسک ضلع کی۔ جی ہاں، اس وقت ناسک روڈ سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر ایک ادارہ ہے، ادارہ دینیات۔ مفتی عبداللہ صاحب اور وہاں کے ذمہ داران بڑی محنتوں کے ساتھ اس ادارے کو چلاتے ہیں اور الحمدللہ یہ ادارہ وہاں اس علاقے میں بہت ہی بہتر انداز میں دینی تعلیمی خدمات اور بچوں کی اسلامی تعلیم و تربیت کی خدمات انجام دے رہا ہے۔ 2 دن پہلے وہاں پر دوپہر کے وقت میں ظہر کے بعد ایک شاندار پروگرام مخصوص لوگوں کو بلا کر، علاقے کے 100-150 لوگوں کو بلا کر وہاں پر ایک پروگرام رکھا گیا تھا جس میں میں خود مقرر خصوصی کے طور پر وہاں پر پہنچا۔ الحمدللہ ادارے دینیات کے ذمہ داروں نے بیسمنٹ کے تمام دکانیں اور پورا یوں سمجھے کہ اپارٹمنٹ خرید کر وہاں پر دینی تعلیم کا انتظام کیا ہے۔ ابھی میں اس وقت بتا دوں کہ لاکھوں روپے کا الحمدللہ اس ادارے کے ذمہ دار
اداروں نے تقریباً 70 لاکھ کے قریب کی وہ پوری نیچے کی عمارت کو خرید لیا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ بڑا روپیہ پیسہ وہاں پر جمع بھی ہو گیا۔ اور جس دن میں خود وہاں پر گیا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور وہاں پر 1 گھنٹہ میری تفصیلی گفتگو ہوئی، 1 سے 1.5 گھنٹے کا بیان ہوا، اور الحمدللہ یوں سمجھی کہ 9 سے 10 لاکھ روپے کی قیمت ادا کرنی باقی ہے، ابھی رقم ادا کرنی باقی ہے۔ وہیں پر الحمدللہ تقریباً 7 لاکھ کے قریب رقم جمع ہوئی ہے۔ میں اور بھی اہل خیر حضرات سے گزارش کروں گا کہ ادارہ دینیات اس علاقے میں بہت ہی بہتر خدمات انجام دے رہا ہے۔ ناسک اور ناسک کے اطراف کے لوگوں سے میں اپیل کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ اس ادارے کا تعاون کریں۔ آئیے ناظرین، بات کرتے ہیں دھولیا شہر اور دھولیا ضلع کی۔ جی ہاں، وہاں سے ہمارے رپورٹر یوسف انصاری عرف پاپا سر نے یہ خبر بھیجی ہے کہ گزشتہ کل دھولیا میں ایک زبردست آندولن احتجاج کیا گیا۔ دھولیا شہر کے ہردل عزیز آمدار ڈاکٹر فاروق شاہ مجلس اتحاد المسلمین کے قائد اور نیتا کے نیترتو میں ان کی قیادت میں ایک آندولن کیا گیا، جس میں دھولیا شہر کے ماجی آمدار انل گوٹے کی تصویروں پر جوتے مارو اور چپل مارو آندولن کیا گیا۔ وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ انل گوٹے نے کچھ دنوں پہلے سندھ کھیڑا میں پولیس کرمچاریوں کا، پولیس بھائیوں کا اپمان کیا تھا، اور کچھ ایسے اپشبد کہے تھے جس کی وجہ سے ہمارے پولیس بھائیوں کا اپمان ہوتا ہے، جبکہ کورونا مہاماری کے وقت میں اپنے جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پولیس بھائیوں نے بڑے پیمانے پر لوگوں کی سیوا کی ہے، خدمات انجام دی ہے، اور انل گوٹے ماجی آمدار نے پولیس والوں کا اپمان کیا ہے، توہین کی ہے۔ اسی کو لے کر مجلس اتحاد المسلمین امائم کی جانب سے زوردار آندولن کیا گیا اور انل گوٹے پر کارروائی کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ آئیے ناظرین، بات کرتے ہیں اب ڈائریکٹ نندربار شہر اور نندربار ضلع کی کچھ خاص بڑی اہم خبروں پر۔ جی ہاں، نندربار سے لون کھیڑا سے ہمارے رپورٹر بھائی فاروق نے یہ خبر بھیجی ہے۔ سب سے پہلے نندربار ضلع کا کورونا کا کیا حال ہے اور نندربار کا کیا حال ہے کورونا کی وجہ سے، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ جی ہاں، نندربار میں گزشتہ کل یعنی 16 فروری کو 253 سویب نمونے کورونا ٹیسٹنگ کے لیے لیے گئے، جس میں سے خبر آ رہی ہے کہ 19 لوگ کورونا پازیٹیو آئے ہیں، یعنی 19 نئے کورونا کے پیشنٹ سامنے آئے ہیں۔ 19 میں سے 13 نندربار سے، 4 نواپور سے اور ضلع کے باہر سے 2۔ اس طریقے سے کورونا کی 24 گھنٹے کی 16 فروری کی رپورٹ سامنے آئی ہے۔ ناظرین، نندربار ضلع کی دوسری بڑی خبر اس وقت یہ آ رہی ہے کہ جن 6 گرام پنچایتوں کا چناؤ ہو چکا ہے، ان گاؤں میں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کولودا تحصیل نندربار، وسرواڑی تحصیل نواپور، ایسے ہی لون کھیڑا تعلقہ شہادہ، ایسے ہی روجوا تعلقہ پالودا، کھڑکی تعلقہ دھڑگاؤں، ایسے ہی بھابلپور تعلقہ اکل کوا، ان 6 گاؤں کو نندربار ضلع میں سندر گاؤں، اچھے گاؤں کے نام سے اور پاٹل صاحب کے نام سے سندر گاؤں کا پرمان پتر ان کو ایڈوکیٹ سیما وڑوی صاحبہ کے ہاتھوں سے دیا گیا۔ ناظرین، نندربار ضلع کی تیسری بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے کہ نندربار ضلع میں تقریباً سبھی کالجز اور آشرم شاڑا اسکولیں شروع ہو گئی ہے 15 فروری سے۔ ڈاکٹر راجندر بھاروڑ صاحب کے آدیش پر تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ کالجز، اسکول، آشرم شالا کھل گئے ہیں۔ کالج میں سبھی اسٹوڈنٹس تقریباً یوں سمجھے کہ 50% ہو گئے، پھر دوسرے دن 50%۔ کورونا کے چلتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا ہے۔ کسی کالج میں اسٹوڈنٹس کا سواگت پھول دے کر کیا گیا اور کسی کالج میں پٹاخے پھوڑ کر اسٹوڈنٹس کا سواگت کیا گیا۔ لگ بھگ 11 مہینے کے بعد کالجز اور آشرم شالا کھلی ہے۔ 2 دن میں اسٹوڈنٹس برابر 50% کی سنکھیا میں آ رہے ہیں۔ ناظرین، ایسی آخری بڑی خبر اس وقت نندربار ضلع سے یہ بھی آ رہی ہے کہ نندربار ضلع میں جو تورن مال کے پاس کھڑکی گھاٹ میں ایک حادثہ ہوا تھا، جس میں تقریباً 23 جنوری کے دن اسی سال 2021 کے دن، جس میں 7 لوگ مرے تھے، 17 لوگ زخمی ہوئے تھے۔ اسی دوران یہ اعلان کیا گیا تھا کہ سبھی مرنے والے 7 کٹمب کو مکھیہ منتری ندھی سے ہر ایک کو 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے اور 17 زخمیوں کا علاج کا خرچ پرشاسن اٹھائے گا۔ تو 15 فروری 2021 یعنی 1 مہینے کے اندر ہی
मरने वाले परिवार के लोगों को मुख्यमंत्री निधि से हर एक कुटुंब को 5 लाख रुपए दिए गए। ये पैसा कुटुंब के लोगों को राज्य के आदिवासी विकास मंत्री और नंदुरबार जिला के पालक मंत्री एडवोकेट केसी पाड़वी के हाथों से दिया गया। आइए नाज़रीन, बात करते हैं अब डायरेक्ट जलगांव शहर और जलगांव जिला की कुछ खास अहम बड़ी खबरों पर। जी हां, इस वक्त मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जलगांव शहर और जलगांव जिले से एक चिंताजनक और एक फिक्र दिलाने वाली खबर सामने आ रही है। जी हां, 3.5 महीनों के बाद कोरोना से मुतासिरीन की तादाद का आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है और अब जलगांव जिला कलेक्टर और जलगांव प्रशासन की जानिब से जनता से अपील की जा रही है। गुज़िश्ता कल खबर मिल रही है कि जिला अधिकारी अभिजीत राउत साहब ने बाकायदा एक तत्काल बैठक बुलाई, एक मीटिंग बुलाई, जिसमें तमाम ही आला अधिकारियों को, महानगर पालिका और तमाम ही अधिकारियों को जमा करके अभिजीत राउत साहब ने साफ तौर से ये कहा है कि अगर जनता कुछ बातों का पालन नहीं करती है और एहतियात नहीं करती है तो फिर मजबूरी में दोबारा जलगांव जिले में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। जी हां, खबर ये आ रही है कि 3.5 महीने के बाद में ये आंकड़ा कोरोना के मरीजों का बढ़ा है और 100 के ऊपर करीब मरीज मिले हैं 24 घंटे के अंदर। तो जाहिर बात है कि ये एक चिंताजनक आंकड़ा है। हालांकि ठीक है, ये आंकड़ा जैसे 25 मिल रहे हैं, 30 मिल रहे हैं, बड़ा आंकड़ा नहीं है, लेकिन 3.5 महीने के बाद भी ये आंकड़ा सुनने में आया है। और जिस तरीके से हम बाजार का माहौल देख रहे हैं, मार्केट्स का माहौल देख रहे हैं, रोड्स का माहौल देख रहे हैं कि जनता की जानिब से भी किसी किस्म का कोई एहतियात नहीं किया जा रहा है। इसी को लेकर खबरें आ रही है कि अभिजीत राउत साहब ने साफ तौर से वार्निंग देते हुए ये कहा है कि अगर कुछ चीजों का पालन नहीं किया जाता है, एहतियात नहीं किया जाता है, तो फिर लॉकडाउन लगाना मजबूरी हो सकती है। नाज़रीन, जलगांव शहर की एक बड़ी खबर इस वक्त फिर मेरे निगाहों के सामने आ रही है। जी हां, जलगांव शहर और जलगांव जिले में चोरी की वारदातें बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। इस वक्त जलगांव शहर की बड़ी खबर ये आ रही है कि जलगांव में दुल्हन के 16 लाख रुपए के गहरे चोरी हो चुके हैं। जी हां, होटल कमल पैराडाइज जो बहुत ही सुरक्षित होटल मानी जाती है और हर तरफ सीसीटीवी कैमरों का इंतजाम किया गया है, इसके बावजूद भी दुल्हन के 16 लाख रुपए के गहने चोरी होने का वाकया सामने आया है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है। जी हाँ नाज़रीन, होटल कमल पैराडाइज जो जलगांव भुसावल रोड पर जो रोड है, मेन रोड, इस पर यह होटल है और बड़ी सुरक्षित होटल मानी जाती है। वहां पर एक शादी का प्रोग्राम चल रहा था, शादी की तकरीब चल रही थी कि दुल्हन के गहने चोरी होने का मामला सामने आया है। नाज़रीन, ऐसे ही बड़ी खबर जलगांव जिले के मुख्ताई नगर तहसील से हमारे रिपोर्टर भाई अतीक खान ने भेजी है कि मुख्ताई नगर तहसील के करकी फाटे पर एक ओमनी वैन से 4.5 लाख रुपए का गुटखा जब्त किया गया है। जी हां, मुख्ताई नगर मध्य प्रदेश को लगकर है और मध्य प्रदेश की बॉर्डर से ये कारोबार चलता रहता है और बहुत सारे वाकयात होते रहते हैं। लेकिन अभी फिलहाल खबर आ रही है कि एक मारुति वैन MH 15 CT 6517 जिसका नंबर बताया जा रहा है, ओमनी गाड़ी बताई जा रही है, इस गाड़ी में बैन गुटखा तकरीबन 4.5 लाख रुपए का गुटखा जब्त किया गया है। नाज़रीन, ऐसे ही बड़ी खबर इस वक्त जलगांव जिले के रावेर तहसील सावदा से इस वक्त आ रही है। जी हां, महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन जलगांव यूनिट के ज़ेरे एहतमाम जिला सतह पर, जिला लेवल पर आदर्श शिक्षक अवार्ड प्रोग्राम सावदा ताल्लुका रावेर हाजी इकबाल हुसैन हाल में मुनक़िद किया गया, जिसमें 35 उर्दू टीचर्स और इसी तरह कौमी सतह से अवार्ड याफ्ता टीचर्स जैसे पाकीज़ा पटेल, डॉक्टर उस्मान फ़कीरा पटेल को इस्तकबाल करते हुए उन्हें ट्रॉफी, शाल और इस्तकबालिया लेटर दिया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर हाजी हारून सेठ, तुकाराम बोरोले, ऐसे ही M.A. गफ्फार साहब, रियाज अहमद अंसारी और दीगर शख्सियात मौजूद थी।
اس پروگرام میں افتتاحی تقریر غوث خان نے کی اور اس موقع پر علاقے کے ایم ایل اے سریش دادا چودھری نے کہا کہ ٹیچرز کو چاہیے کہ وہ طلبہ کو مسابقتی امتحان کمپٹیٹیو ایگزامز میں جیسے یو پی ایس سی ایم پی ایس سی کے لیے تیاریاں کرائیں اور انہیں اس جانب ترغیب دے۔ پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے اسلم خان، رئیس خان، ایسے ہی مجیب الرحمان، جاوید اختر اور آصف خان نے محنتیں کی۔ ناظرین، ایسی جلگاؤں شہر کی جلگاؤں ضلع کی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جلگاؤں شہر میں شرسولی روڈ پر واقع اقرا یونانی میڈیکل کالج ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر جلگاؤں میں حکیم اجمل خان کی یوم ولادت پر ایک زبردست پروگرام کا انعقاد عمل میں آیا۔ جی ہاں، مہمان خصوصی کے طور پر جامعہ طبیہ دیوبند کالج کے سیکریٹری اور پروفیسر ڈاکٹر انور سعید صاحب، ایسے ہی ماہر ادویہ ڈاکٹر عبید اللہ بیگ، اصلاحی دواخانہ ممبئی سے اصلاحی برادران، ایم سی آئی ایم کے ایگزیکٹو ممبر ڈاکٹر رفیق سید، جلگاؤں کے سول سرجن ڈاکٹر چوہان، اقرا ایجوکیشن سوسائٹی کے صدر عبدالکریم سالار اور اراکین اقرا ایجوکیشن سوسائٹی اس موقع پر موجود تھے۔ اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، اس کے بعد ترانہ اقرا پیش کیا گیا اور یونانی ڈے کے موقع پر طلبہ نے تقاریر پیش کی۔ ناظرین، جلگاؤں ضلع کے ساکلی سے اس وقت خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ساکلی میں باقاعدہ انجمن اسلام ساکلی کے اسٹوڈنٹس نے ایک دھرنا دیا، احتجاج کیا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو بسوں کے کنڈکٹرز ہے یہ ان کے ساتھ بدتمیزی کا رویہ اختیار کرتے ہیں اور منمانی کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ کنگاؤں جیاول تحصیل میں جو کنگاؤں ہیں، کنگاؤں سے بڑی تعداد میں اردو میڈیم کے طلبہ بسوں کے ذریعے سے اپ ڈاؤن کرتے ہیں اور روزانہ بس کے ذریعے اسکول جاتے ہیں۔ 60 کلومیٹر کی دوری پر انجمن اسلام اردو ہائی اسکول و جونیئر کالج ساکلی میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ سفر کے دوران اکثر انہیں کنڈکٹروں کی بدتمیزی کا اور منمانہ رویے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی کو لے کر باقاعدہ گزشتہ کل یاول بس ڈپو مینیجر بھالے راؤ تک یہ مسئلہ لے جایا گیا۔ سرپرست، پرنسپل اور اساتذہ نے ڈپو مینیجر سے ان مسائل کو لے کر اور کنڈکٹروں کی بدتمیزی اور منمانی رویے کو لے کر احتجاجی طور پر مطالبہ کیا کہ ان پر کارروائی کی جائے۔ ڈپو مینیجر نے ان سبھی مسائل کو حل کرنے کا یقین دلایا۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر کی جو مشہور اردو اساتذہ کی ایک تنظیم ہے اردو راجیہ شکشک سنگھٹنا جلگاؤں کے زیر اہتمام جو ایک سودا میں تاریخی پروگرام 14 فروری کو لیا گیا، اس میں ہمارے اپنے شہر کے اقرا اردو ہائی اسکول سالار نگر کے سینئر معلم شاہ ریاض احمد جعفر شاہ کو شعبہ سائنس میں ان کی گراں قدر خدمات کے عوض مثالی معلم کے ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا۔ تقریب کی صدارت جلگاؤں کی تعلیمی بیداری مہم کے علمبردار ایم ایل اے سریش دادا چودھری نے فرمائی۔ اس موقع پر مہمان خصوصی کے طور پر ایم غفار، ریاستی صدر پاکیزہ پٹیل، تکرام برولے، ہارون شیخ، اصغر سیٹھ اور ضلع بھر کے کثیر تعداد میں ذمہ داران موجود تھے۔ شاہ ریاض احمد کو مثالی معلم ایوارڈ ملنے پر ہم وائرل نیوز لائیو کی جانب سے بھی انہیں دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ایسے ہی اسی شاندار پروگرام میں خضر ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام جاری خضر اردو ہائی اسکول چناول کے فعال مدرس، بہت ہی ایکٹیو محترم ناصر خان مشیر خان کو بھی مہاراشٹر راجیہ اردو شکشک سنگھٹنا کی جانب سے مثالی معلم کے اعزاز سے نوازا گیا۔ ہم ناصر خان سر کو بھی دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، کسانوں کے سمرتھن کو لے کر اب ہر علاقے میں زوردار انداز میں آواز اٹھ رہی ہے۔ اس وقت جلگاؤں شہر سے بھی بڑی خبر آ رہی ہے کہ ایم پی جے موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس اس سنگھٹنا اس تنظیم کی جانب سے اس تحریک کی جانب سے باقاعدہ ایک پترکار پریشد لی گئی اور یہ ڈیمانڈ کیا گیا کہ حکومت مہاراشٹر مرکزی سرکار مودی سرکار نے یہ جو 3 کالے قانون ظالمانہ بل کسان ویرودھی بل لایا ہے، اب ایم پی جے نے پترکار پریشد کے ذریعے سے یہ مطالبہ کیا کہ حکومت مہاراشٹر ان قانون کو، ان 3 کالے قانون کو بے اثر کرنے کے لیے مہاراشٹر کی اسمبلی میں بل پیش کریں۔